السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہا 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، آیات مقدسہ 30 اور 31 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو جاری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت سازی کا دور اور پھر آپ کی مخالفت، اور مخالفت میں مختلف رویے، مختلف افراد کو عنوان بنا کر اصل میں مخالفین کے رویوں کا ذکر ہے، ان کی سوچ کا ذکر ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن ہیں، اور یہ دشمن زبان سے بھی ہیں، سوچ سے بھی ہیں اور عمل سے بھی ہیں، اور جس مجلس میں بیٹھتے ہیں مختلف قسم کے طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ یہ سارے وہ رویے ہیں جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کل کے درس میں آخر میں یہ سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں، اور آگ بھی کیسی، جو بڑی سخت ہے، نہ ان کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یہ مستقل جلیں گے اس میں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ان ظالموں کے لیے جو ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے، کنٹرولڈ کائنات، اور ایک اللہ کے پاس پاور ہے، اور پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پورے سسٹم کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علیہا، اللہ رب العزت نے ان پر 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 19 فرشتے نگران کے طور پر مقرر کیے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے حکماء جو کہتے ہیں اور وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کائنات کے 12 برج ہیں اور 7 سیارے ہیں، ان کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو 19 بن جائیں گے۔ یہ تو مالائے سافل کی نگرانی ہے، اور مالائے اعلیٰ میں جو اللہ نے 19 فرشتے رکھے ہیں وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے جو دروغے ہیں وہ 19 ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفصیلات ارشاد فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے 19 شعبے رکھے ہوئے ہیں، ہر شعبے کا نگران ایک فرشتہ ہے، اور ہر فرشتہ صرف اپنے شعبے کی کارکردگی سر انجام دیتا ہے۔ جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے۔ گویا یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، وہ مالائے اعلیٰ میں ہو، سافل میں ہو، وہ 19 فرشتے چلا رہے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو کنٹرولنگ اتھارٹی رکھتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، مینیجنگ پاور اور اتھارٹی رکھتے ہیں۔ آگے اس کے نیچے کتنے ذیلی شعبہ جات اور ذیلی فرشتے ہوں گے، سسٹم ہوگا، یہ تو اللہ نے پورا سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔
وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں ہم نے جہنم پہ دوزخ والوں پہ رکھا الا ملائکہ مگر فرشتے۔ یہ جو جہنمی لوگ ہیں، دوزخی ہیں، ان پر اللہ نے 19 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے بتائیے؟ یہ جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اے ظالموں، اے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں، تم کس طرح ان سے بچ جاؤ گے؟ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں اللہ رب العزت نے، ہم نے بنائی یہ گنتی، عدتهم، ان کی گنتی جو 19 فرشتوں کی گنتی ہے اور نگران دروغہ کی گنتی ہے، الا فتنة للذین کفروا، مگر یہ ان کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ یہ تو کافروں کے لیے اللہ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ یہ واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کا ساتھ نہیں دینا، ان مشرکوں اور منافقوں کا ساتھ نہیں دینا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دوسری طرف دیکھیں تو یہ ایمان اور یقین ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ تورات میں بھی ان کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو جو اہل کتاب ہیں وہ یہود و نصارہ، وہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ 19 فرشتے ہیں، اللہ کا ایک پورا کائنات کا نظام ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو مومن ہے، سچے مومن، حزب اللہ، سچی جماعت، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اہل کتاب کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ یہ پورا جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے اور 19 داروغے مقرر کر دیے ہیں، فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور ان کے لیے اللہ پورا نظام چلا رہا ہے، اس میں 1% بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا بیماری؟ کفر اور شرک کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، تکبر کی بیماری ہے، وہ غرور ہے ان کے دلوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد ہے، مخالفت ہے۔ والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ علیہ 19 جو 19 کا ذکر ہے، اس سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ پہلے بھی آپ نے یہ سنا کہ جب بھی اللہ کو مثالیں بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ ان مثالوں سے سمجھیں، غور و فکر کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، عبرت حاصل کریں، آگے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ کا کیا مطلب ہے ان مثالوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اللہ تعالیٰ اسی طرح، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، جو اللہ کی کلام مقدس، سچی رہنمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی کو سن کر ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جو یہ منافق، مشرک اور کافر اپنی اس غلط سوچ، پست ہمت اور منافقانہ رویوں کی وجہ سے جو مقابلے پہ آ جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو، وما یعلم، اور کوئی نہیں جانتا، جنود ربی کا، آپ کے جو رب کے لشکر ہیں، کتنے ہیں، الا ہو، مگر وہی جانتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ علیہ 19 کی جو بات ہو رہی تھی، 19 اللہ رب العزت کے وہ داروغے ہیں، نگران ہیں، فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ انسان کے اندر بھی
19 مراکز ہیں انسانی جسم کے اندر، وہ بھی ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ. اور یہ ان کے علاوہ اللہ کے کتنے لشکر ہیں، کتنا اللہ رب العزت کا مضبوط سسٹم ہے، یہ کوئی نہیں جانتا الا ہو، مگر وہی جانتا ہے. کچھ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیے، کیونکہ کائنات کا نظام ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اللہ نے ہمیں وہ سسٹم تو بتلا دیا ہے، لیکن مزید اللہ کے لشکر کتنے ہیں، مینجمنٹ کتنی اعلیٰ ہے، یہ وہی جانتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور انسانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ انسان کو اللہ ذکر و رہنمائی دے رہے ہیں، نصیحت ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان تو سمجھ جا. اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کا مرکز اور دلہا انسان کو بنایا ہے. انسان کو عقل دی، انسان کو دماغ دیا، اعلیٰ دل دیا، اور پھر اس عقل کی جو ترقی یافتہ روح اللہ نے عطا فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اعلیٰ سوچ دی اور جد و جہد کے لیے توانائی عطا فرمائی، صلاحیت عطا فرمائی. تو کیا یہ انسان غور نہیں کرتا؟ یہ تو ذکرہ ہے، رہنمائی ہے، نصیحت ہے. غور و فکر کے لیے اللہ رب العزت نے سچی کتاب نازل فرمائی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور میرے عزیزو ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ وما ہی الا ذکری للبشر، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کلام مقدس نازل فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیجئے، آپ کی اطاعت کیجئے. کون سی اطاعت؟ جماعت کا حصہ بنیے. جو آپ کا کردار ہے، آپ کی جد و جہد ہے، اس کو سمجھیے. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. آج بھی وہ ظالم مافیاز غالب ہیں، سیاسی انداز میں، معاشی انداز میں، اور فکر اور فلسفے کے اعتبار میں بھی ہے. آج فکر اور فلسفے کو کنفیوز کر دیا گیا. درست قرآنی جو فکر ہے آج اس میں کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے. میرے عزیزو غور کیجئے. اللہ رب العزت کی جو سچی کلام مقدس کا آپ دروس سنتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی رہنمائی کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.